السلام علیکم ناظرین، یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ پیٹ پانی کا مریض ہے۔ بابا کتوں تھی آئے ہو؟ ماڑی کمبو بمن شاہ تو آئے ہو؟ اچھا اچھا، ٹھیک 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 ٹھیک۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے اللہ پاک کی ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ السلام علیکم۔ حکیم سید ظہور احمد شاہ سادات دعا خانہ بونگا یاد پاک پتن کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج میرا بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت سوالات مجھے آتے ہیں کہ پیٹ پانی ہونے کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ تو آج میں بات کروں گا پیٹ پانی پر۔ ناظرین، سب سے پہلے ہیپاٹائٹس بی یا سی کا وائرس ہمارے خون کے اندر داخل ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ خون کے اندر کام کرتا رہتا ہے، جس کے نتیجہ میں جگر متاثر ہو جاتا ہے۔ جگر یا تو سکڑ جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے اور اینڈ پہ جا کے ایک رسولی بنتی ہے جسے ہم ماس کہتے ہیں، ٹیومر کی رسولی، کینسر کی رسولی، اسے ہم کہتے ہیں جگر کا کینسر۔ ناظرین، یہ معاملہ پہلے ہوتا ہے اور بعد میں ہوتا ہے پیٹ پانی۔ پیٹ پانی ہوتا کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثلا کسی بھی مریض کا جگر کتنے فیصد خراب ہے، کتنے فیصد ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مریض ہے، اس کا جگر 40% خراب ہے، 60% ٹھیک ہے۔ تو اب جو غذا ہم کھاتے ہیں، معدہ اس غذا میں سے جوس بناتا ہے۔ وہ جوس سب سے پہلے آتا ہے جگر میں، مطلب جوس تو آیا 100% پیچھے سے معدے کی طرف سے، تو جگر اپنے اندر 60% جوس کو جذب کرے گا، 40% کو نہیں جذب کرے گا۔ وہ جو 40% ہے وہ پیٹ پانی کا باعث بنے گا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ ہر بار جب بھی ہم غذا کھاتے ہیں یا پیٹ پانی کا مریض جب بھی کوئی غذا کھائے گا تو اس کا جگر 60% ٹھیک ہے، 40% ٹھیک نہیں ہے، تو ہر بار 40% جو جوس ہوگا وہ پیٹ پانی بنے گا۔ اس طرح آہستہ آہستہ پیٹ پانی بڑھتا جائے گا۔ ایک دن آئے گا کہ مریض بڑا آوازار ہو جائے گا، مریض کا پیٹ کافی حد تک سخت ہو جائے گا، پھول جائے گا غبارے کی طرح، پسلیوں کے نیچے درد ہوگا اور مریض کو پیشاب کرنے میں بھی دقت ہوگی بہت زیادہ، بلکہ پیشاب یا تو کم آئے گا یا آنا بند ہو جائے گا۔ یہ ہے پیٹ پانی۔ تو پیٹ پانی میں جو بہتر غذائیں ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں۔ پیٹ پانی میں ایک تو نرم غذا کھانی چاہیے اور جو جلدی ہضم ہو جائے۔ دوسرا سمپل سبزیاں کھانی چاہیے جس میں گھیا توری، دیسی توری، کدو، ٹنڈے، گاجر، شلجم، مونگرے، دال، مونگ، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ نیچرل پانی کم مقدار میں پینا چاہیے، ساتھ میں ارکم کو ارگ کاسنی پینا چاہیے۔ ناظرین، یہ تو تھے مطلب غذائی چارٹ۔ مزید آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس میں فروٹ کون سا کھانا چاہیے۔ پیٹ پانی میں جو بہتر فروٹ ہے وہ ہے سیب، کھجور، کیلا، میٹھا انار اور خربوزہ۔ یہ فروٹ آپ مطلب کھا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، میرے پاس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پیٹ پانی کے مریض بہت زیادہ آتے ہیں۔ کہ پیٹ پانی کا جو علاج ہے یہ کوئی نسخے سے یا کوئی ایک نسخے یا کوئی ٹوٹکے سے علاج نہیں ہوتا، اس کا پراپر علاج کرنا پڑتا ہے۔ تو پیٹ پانی کی پیشنٹ کا علاج کے لیے تو میرے پاس یا تو آنا پڑے گا یا بذریعہ پارسل میڈیسن منگوانی پڑے گی۔ ناظرین، میری ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔